بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی اسجی نے 554 میں بیان کیا کہ میری ایک لڑکی ہمارے گھر کی چھت پر چڑھی اور اسے کوئی چیز اٹھا لے گئی۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 16 سال کی تھی۔ میں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جا اور تل خامس یعنی 5ویں ٹیلے کے پاس بیٹھ جا اور اپنے ارد زمین پر دائرہ کھینچ لے، اور دائرہ کھینچتے وقت یوں کہنا، بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ جب آغاز شب ہوگا تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے پاس سے گزریں گے، تو انہیں دیکھ کر خوف نہ کھانا۔ جب صبح ہوگی تو ان کا بادشاہ ایک جماعت کے ساتھ تجھ پر سے گزرے گا اور تیری حاجت پوچھے گا۔ اس وقت بتلا دینا کہ عبد القادر نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ پس میں چلا گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کے ارشاد کے مطابق ڈراؤنی صورتیں مجھ سے گزرنے لگیں، مگر کوئی دائرے کے قریب نہ آ سکا۔ جن گروہ در گروہ گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور ان کے آگے کئی جماعتیں تھیں۔ وہ دائرے کے مقابل ٹھہر گیا اور مجھ سے کہا، اے انسان، تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، سیدنا شیخ عبد القادر نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیا اور دائرے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہمراہی بھی بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے اپنی لڑکی کا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک سرکش جن لایا گیا جس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی، اور بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کتب وقت کے قدم کے نیچے سے اس لڑکی کو کیوں اٹھا لے گیا؟ اس نے کہا، یہ مجھے اچھی معلوم ہوئی۔ بادشاہ نے اس کی گردن زنی کا حکم دیا اور لڑکی مجھے دے دی۔ میں نے بادشاہ سے کہا، سیدنا شیخ عبد القادر کا حکم بجا لانے میں آج کی رات کی مثل میں نے نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، ہاں، وہ گھر بیٹھے ہم میں سے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی دور ہوں، اور ان کی ہیبت سے وہ اپنے وطن کو بھاگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کتب قائم کرتا ہے تو جن و انس پر ان کو قدرت بخشتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک عورت ہے، اسے اکثر مرگی ہو جاتی ہے، تعویذ گنڈے والے اس سے عاجز آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وادی سراندیپ کے سرکش جنوں میں سے ایک جن ہے جس کا نام خانس ہے۔ وہ تیری عورت کو مرگی آئے تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ عبد القادر جو بغداد میں رہتا ہے تجھے کہتا ہے کہ پھر نہ آنا، اگر پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا، 10 سال تک نہ آیا۔ پھر جب آیا تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا، میں نے شیخ کے قول پر عمل کیا، اب تک اسے پھر مرگی نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے تعویذ کرنے والوں کا بیان ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر کی حیات شریف میں بغداد میں 40 سال تک کسی کو مرگی نہ ہوئی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہاں مرگی ہوئی۔ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیوانات میں تصرف عنایت کیا تھا۔ چنانچہ ایک روز شیخ ابو حفظ عمر بن سہل ہداوی اپنی اونٹی سے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، میں حاجی کو جاننا چاہتا ہوں اور یہ اونٹنی چل نہیں سکتی، اس کے سوا اور میرے پاس ہے بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس اونٹنی پر مارا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ شیخ ابو حفظ کا بیان ہے کہ پہلے وہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے پیچھے رہا کرتی تھی اور اب آگے چلتی ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت غوث اعظم ابو الحسن علی بن احمد بن وہاب القجزی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ ابو الحسن نے عرض کی کہ یہ کبوتری 6 مہینوں سے انڈے نہیں دے رہی اور یہ قمری 9 مہینے سے نہیں بولتی۔ آپ نے کبوتری سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدے پہنچا، اور قمری سے فرمایا، تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ اسی وقت قمری کو کرنے لگی، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہوا کرتے، اور کبوتری نے بھی انڈے دیے اور بچے نکالے، اور مرتے دم تک ایسا ہی کرتی رہی۔ شیخ عبد العباس ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے یوسف عباسی کو حضرت غوث اعظم کی خدمت میں پایا۔ اس نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ کی کوئی کرامات دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ آپ نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ ابو المظفر نے عرض کی، غیب سے ایک سیب۔ حالانکہ عراق میں اس وقت سیب کا موسم نہ تھا۔ آپ نے ہوا میں ایک ہاتھ
پھیلایا، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک پر 2 سیب ہیں؟ آپ نے ایک ابو المظفر کو دیا اور خود دوسرا رکھا، جسے پھاڑ کر دیکھا تو سفید نکلا، جس میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ مگر عبد المغفر نے اپنا سیب جو پھاڑا تو اس سے کیڑا نکلا۔ وہ پوچھنے لگا، یہ کیوں؟ حالانکہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ایسا نفیس نکلا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، اس کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔ شیخ عبد المالک زیال نے 613 میں ذکر کیا کہ 560 میں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں آیا، کاش آپ مجھے وہ کرامات دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک روشن نور ہے جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور پورا ہوائی اس سے روشن ہے۔ کچھ دیر اسی طرح رہا، پھر آپ نے اسے ہاتھ مبارک میں لیا تو وہی آساب ہو گیا۔ مجھ سے فرمایا، زیال تو یہی چاہتا تھا نا؟ شیخ عمر اور بزار ادوی بن مسافر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ بارش شروع ہوئی۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر واز فرما رہے تھے، اہل مجلس میں بعد لوگ تتر بتر ہونے لگے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں تو جمع کرتا ہوں اور تو پرانگدہ کرتا ہے۔ پس مجلس میں بارش بند ہو گئی اور مدرسہ کے باہر بدستور ہوتی رہی۔ اسی طرح ایک سال دریا دجلہ طغیانی پر آ گیا اور بغداد غرق ہونے لگا۔ پس لوگ سیدنا غوث پاک کی خدمت میں فریاد لے کر آئے۔ آپ نے عصا لیا اور دریا کے کنارے آیا اور پانی کی حد کے پاس عصا گاڑ کر فرمایا، یہاں تک رہ۔ پس پانی اسی وقت اتر گیا۔ شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد کرشی بغدادی، جو سیدنا شیخ محی الدین کے رکاب دار تھے، ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا۔ میں نے آپ سے فاقہ اور کثرت عیال کی شکایت کی۔ آپ نے ایک دیبا گیہوں نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے کوارا میں ڈال کر منہ بند کر دے اور اس کے پہلو میں ایک سوراخ کر لے، اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو اور اس میں کچھ تبدیلی نہ کرو۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے 5 سال تک کھایا، پھر میری اہلیہ نے اسے کھولا تو پہلی حالت پر پایا اور 7 دن میں ختم ہو گیا۔ میں نے یہ ماجرا آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے ویسے ہی رہنے دیتا تو عمر بھر ختم نہ ہوتا۔ شیخ ابو المظفر اسماعیل بن علی بن سنان کا بیان ہے کہ شیخ علی بن ابی نصر جب بیمار ہوتے تو اکثر زریان میں میرے باغ میں آ جاتے، جہاں کئی روز ان کی تیمارداری کی جاتی۔ ایک دفعہ آپ وہاں بیمار ہو گئے، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر سے آپ کی عیادت کے لیے آئے اور میرے باغ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس میں 2 کھجور کے درخت جو خشک ہو گئے تھے، 4 سال سے پھل نہ دیتے تھے، ہم نے ان کے کاٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ سیدنا غوث اعظم نے کھڑے ہوئے آپ نے ان میں سے ایک کے نیچے وضو فرمایا، دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ دونوں درخت ایک ہفتہ کے اندر برگ و بار لائے، حالانکہ کھجوروں کے پھل لانے کا وقت نہ تھا۔ میرے باغ کی کچھ کھجوریں میرے پاس لائی گئیں، میں نے وہ سیدنا حضور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے کچھ تناول فرمائی اور فرمایا، یا اللہ، تیری زمین، تیرے درہم، تیرے ساتھ تیرے مواشی میں برکت دے۔ اور اسی سال سے میری زندگی کی آمدنی کئی گنا ہو گئی۔ جب میں کسی جہت میں 1 درہم لگاتا وہاں مجھ سے کئی گنے حاصل ہوتے۔ جب میں کسی مکان میں گیہوں کی 100 بوریاں رکھتا، اس میں سے اگر 50 خیرات کر دیتا، باقی کھا لیتا تو بھی 100 بوریاں بحال پاتا۔ میرے مواشی اتنے بچے کہ مجھے ان کی گنتی نہ آتی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اب تک یہی حال ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات کرامات مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں اور پڑھے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کمی بیشی ہو گئی ہو پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔